دی ریمائنڈر کے معزز ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ناظرین، فرانس جو کہ گستاخانہ خاکے بنانے میں مشہور ہے، وہاں ایک بار پھر چارلی ایبڈو نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنا دیے۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا جب مقامی اسکول کے ایک استاد نے بچوں کو توہین آمیز خاکے دکھائے اور اس کے بعد ایک نوجوان نے اس گستاخ رسول استاد کو قتل کر دیا، جس کے بعد فرانس کے صدر ایمانویل میکرون کے بیان سے فرانس میں مسلم دشمنی شروع ہو گئی۔ بہت سی مسجدیں بند کر دی گئیں۔ ناظرین، فرانس میں ایک بار پھر آزادی اظہار کے نام سے گستاخانہ خاکے سامنے لائے گئے اور چارلی ایبڈو کے بعد یہ خاکے 2 روز قبل جمعۃ المبارک کو سرکاری عمارتوں پر لگا کر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ہر ملک میں صحافیوں کو آزادی اظہار رائے کے نام پر کچھ حقوق حاصل ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی ملک میں مذہبی جذبات کا مذاق نہیں اڑایا جاتا، لیکن فرانس میں ایسا ہو رہا ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو آزادی اظہار سے منسلک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے ہی گستاخانہ خاکوں کی خبر سامنے آئی، دنیا بھر کے مسلمان اس پر غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی فرانسیسی کمپنیوں کے بائیکاٹ کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے اسے ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا۔ جب بھی گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر مسلمان احتجاج کرتے ہیں، انہیں آزادی اظہار کے نام پر خاموش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مسلمانوں پر انتہا پسند اور دہشت گرد ہونے کے الزام لگائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں۔ ایسے میں جب کوئی مسلمان ایسے کسی گستاخ کو قتل کر دیتا ہے تو مغرب میں کہا جاتا ہے کہ آزادی اظہار کا قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ بے حد خطرناک عالمی سازش ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی کام بے مقصد نہیں ہوتا، خاص طور پر فرانس جیسے ملک سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہیں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد مسلمانوں کے شدید رد عمل کے بارے میں پہلے سے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ ایسا سمجھنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے فرانس اور ناروے سمیت ایسے تمام ممالک جو گستاخانہ خاکے بناتے ہیں، توہین رسالت جیسے اقدامات اٹھا کر مسلمانوں میں غم و غصے کو بھڑکاتے ہیں، ان کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد اور عزائم ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایسے افراد کا پتہ چل جائے جو اسلام کے لیے مر مٹنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، تاکہ ان کے خلاف جنگ شروع کی جا سکے، تاکہ باقی جو بچ جائیں ان پر کھل کر حکومت کی جائے۔ مسلمانوں کو ایسے ہی تمام امکانات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ گستاخانہ خاکے کوئی پہلی بار تو شائع نہیں ہوئے۔ بار بار ایک ہی بات کو دہرانے کا مقصد مسلمانوں کی مذہبی جذبات کو بار بار ٹھیس پہنچا کر انہیں دہشت گردی پر ابھارنا ہے۔ جب تک مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کرنے کے لیے ایک پیج پر جمع نہیں ہوتے، مغرب کو توہین رسالت پر سزا دینے کی بات مشکل معلوم ہوتی ہے، کیونکہ چند ممالک مل کر فرانس اور ناروے سمیت دیگر عالمی طاقتوں کو ٹکر نہیں دے سکتے۔ مسئلے کے بہت سے حل ہو سکتے ہیں اور کمپنیوں کا بائیکاٹ ہی اس مسئلے کا واحد حل نہیں۔ فرانس اور ناروے سمیت گستاخانہ خاکوں، مسلم دشمنی اور فساد پھیلانے والے ممالک کے خلاف مسلم امہ کو مل کر اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ فرانسیسی سرکاری عمارات پر گستاخانہ خاکے آویزاں کیے جانے کے بعد کئی ممالک نے فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانویل میکرون نے گستاخانہ خاکوں کی مذمت سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ چارلی ایبڈو نامی میگزین کا اپنا فیصلہ ہے۔ اسلام کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ایک بحران میں گھرا ہوا مذہب ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے فرانسیسی صدر ایمانویل میکرون کو اپنا ذہنی علاج کرانے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ایمانویل میکرون کو مسلمان اور اسلام سے کیا مسئلہ ہے، اسے دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ کویت میں فرانسیسی کمپنیوں کی مصنوعات ہٹا کر فرانس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اگر تم گستاخانہ خاکوں کی ترویج میں مصروف رہو گے تو ہم بھی تمہیں مالی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ تمہاری عالمی ساکھ تباہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ فرانسیسی کمپنیوں کا بائیکاٹ کر کے مسلمان فرانس سمیت دیگر ممالک پر دباؤ ڈال سکتے ہیں اور انہیں یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین سے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے امت کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔